اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہمارے اس درس کی 21ویں نشست ہے، اور 20ویں نشست میں ہم نے تفصیل سے یہ بات واضح کی تھی، اور اس میں یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ اظہار دین حق کے لیے یا اسلام کو غالب کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کون کون سے راستوں سے رکاوٹ، یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے صفات جو آدمی کے اندر ہوں تو وہ اظہار دین حق کے لیے رکاوٹ بنتی، اس کی طرف نشاندہی کرنا ضروری تھا۔ تو اس سے پہلے کے درس میں سورہ توبہ کی ایک آیت کی طرف نشاندہی کی گئی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ آیت بہت زبردست آیت ہے۔ اس کے اندر بھی لوگوں نے تحریف لفظی کیا ہے۔ تحریف لفظی اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں یہ بات کہی تھی، وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ قَلِيلًا۔ اگر آپ ایسی چیز پیش کریں جو ہم نے نہیں کہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات نہیں کہی ہے اس کو جھوٹی بات، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول اگر پیش کریں گے لَاتَّخَذُوكَ قَلِيلًا، تو اس وقت یہ آپ کو جگری دوست بنائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس وقت تو اس بات کو ذکر کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں تحریف لفظی تو نہیں ہوتی، چونکہ قرآن کی تحریف لفظی سے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ تحریف مانوی لوگ کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ علماء اسلام، علماء حق اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ علماء اسلام بھی قرآن کے اصل معنی اور اصل مفہوم کو واضح کرتے ہیں اور تحریف مانوی کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج یہ دور ایسا ہے کہ یہ ایک آیت جو نبی کے زمانے میں اتر رہی ہے اور اس کا عام حکم سب کے سامنے واضح ہے، اس کے باوجود اس کے اندر تحریف لفظی یا تحریف لفظی نہیں تو تحریف مانوی اگر کی جا رہی ہے تو بہت غلط بات ہے۔ اس کو بولتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں زخرف القول۔ فریضہ اظہار دین حق کے لیے زخرف القول سے بچنا بھی ضروری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے شیطانوں کو، جو انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، جو ایک دوسرے کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جھوٹ کو سنہرے الفاظ میں بیان کرنا۔ زخرف القول کا وہی مطلب ہے کہ جھوٹ کو آپ اتنے پیارے الفاظ میں بیان کریں کہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ بالکل یہ صحیح بات ہے۔ اسی کو زخرف القول کہتے ہیں۔ اور عالم کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے کہ حق بات کہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس بات کی گواہی اللہ نے دی اپنے کتب سماویہ میں
اور فرشتوں نے اپنے اذکار و اعمال میں اور حضرات علماء نے اپنی تقریر و تحریر میں جو انصاف کو قائم کرنے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی غالب حکمت ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں دیکھیے توحید کی گواہی میں علماء کو کی شہادت پیش کی جا رہی ہے، اور علماء کی صفت بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اپنے ساتھ علماء کو جوڑ رہے ہیں تو اہل علم کی صفت بتلا رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ اہل علم کی صفت یہ ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی عالم ضمیر فروش بنتا ہے، کسی جماعت سے وابستہ ہے، اور قرآن کی آیت کو اسی جماعت پر فٹ کر کے اس آیت کو کہ وسیع مفہوم کو محدود کر رہا ہے یا کنفیوز کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ تحریف مانوی کرنے والا وہ عوام کی نظر میں مقبول ہے، کسی طبقے سے اگر وابستہ ہے وہ طبقے کی نظر میں وہ مقبول ہے، اس کی نظر اس آیت پر نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ارے بھائی، عزت اور ذلت کا معیار بھی تو مقرر کیجیے۔ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو یہ بھی ہے کہ قرب قیامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کثرت الجہل، جہالت کی کثرت ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے جہالت کی کثرت ایسے تو نہیں ہوگی کہ یوں ہی ہو جائے، اس کے اندر عوام ہوگی اور علماء عوام کی بجائیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، علماء عوام کی بجا رہے ہیں۔ قائمًا بالقسط کی صفت نکال دیجیے آپ۔ یہی معاملہ ہو رہا ہے اس آیت کے ساتھ، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بڑی وسیع آیت ہے، بڑی مفہوم والی آیت۔ قرآن میں، پورے قرآن میں یہی ایک مقام ایسا ہے جہاں پر جہاد کے فرض عین ہونے کو یہ آیت بتا رہی ہے۔ اس حالت میں وہ ایک مخصوص حالت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے واضح کر دیا۔ اور یہ آیت کو حضرات علماء فقہا جو ہے اس کو نفیر عام پر ہی محمول کرتے ہیں۔ انفرو سے ہی نکلا ہے نفیر، انفرو کے معنی نکل جاؤ، اسی سے حضرات فقہا کی اصطلاح ہے نفیر عام۔ نفیر عام کے معنی آتے ہیں عام پکار، یعنی جب نفیر عام ہو جائے تو جہاد اس وقت ایسا فرض ہوتا ہے، یعنی جہاد بمعنی قتال فی سبیل اللہ، یعنی جہاد ایسا فرض ہو جاتا ہے جیسے نماز روزہ فرض عین ہے، ویسے جہاد اس حالت میں فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے باپ کی اجازت، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جہاد اس وقت ایسا فرض عین ہو جاتا ہے کہ جہاد کے لیے بھی شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بیوی کو، حتیٰ کہ جو غلام ہے وہ بھی اپنی آقا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے۔ یہ اس وقت آیت اتری ہے جب جنگ تبوک کے موقع پر یہ آیت اتری ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بھی جہاد کی آیتیں اتاری، وہاں اگر جہاد کا حکم ہے بھی تو وہ فرض کفایہ کے طور پر ہے، فرض عین کے طور پر نہیں۔ یہی ایک مقام قرآن میں ایسا ہے جہاں پر جہاد فرض عین کے درجے میں رکھتا ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، یعنی مختلف گروہ بن کے نکلو یا سب مل کر نکلو۔ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا کا لفظ ہے۔ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا کا مطلب یہ ہے کہ مختلف گروہ بن کر نکلو یا ایک
یا اکٹھا ہو کے نکلو، یہ فرض کفایت حرجہ ہے۔ فرض عین کی بات یہی ایک آیت میں ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ فقہا کی اصطلاح میں اس کو نفیر عام جو کہتے ہیں، نفیر عام کے معنی عام پکار۔ جنگ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے کہ اس غزوے میں جہاد فرض عین ہو گیا تھا، اور کسی موقع پر جہاد فرض عین نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے جو جنگ بدر میں پیچھے رہ گئے ان پر عتاب نہیں آیا، جنگ احد میں جو پیچھے رہ گئے ان پر بھی عتاب نہیں آیا، جنگ خندق میں جو پیچھے رہ گئے ان پر بھی عتاب نہیں آیا، غزوہ خیبر میں جو پیچھے رہ گئے ان پر بھی عتاب نہیں آیا، غزوہ حنین میں پیچھے رہنے والوں پر عتاب نہیں آیا، جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والوں پر عتاب آیا ہے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور قرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے ان کو سوشل بائیکاٹ حکم الہی کے تحت کیا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کے توبہ کا اعلان بھی ہوا۔ تو بہرحال یہ جنگ تبوک ایک ایسا موقع ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے والی نشست میں بھی ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک نہیں بتلاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، لیکن اس وقت آپ نے حکم دے دیا اور پہلے ہی بتلا دیا کہ مجھے تبوک کے مقام پر جانا ہے۔ اسی لیے یہ موقع فرض عین کا ہے، نفیر عام کا ہے، اور اسی لیے تفسیر جلالین کا جو حاشیہ ہے شیخ احمد علی سہارنپوری کا، شیخ احمد علی سہارنپوری کا وہ حاشیہ ہے۔ اس آیت کے تحت شیخ احمد علی سہارنپوری نے تفسیر جلالین کے حاشیے میں اسلامی قانون کی ایک اہم کتاب جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی ایک ہدایہ، تو صاحب ہدایہ کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ صاحب ہدایہ نے کتاب الجہاد میں اس آیت کو کاؤنٹ کرتے ہوئے کہا ہے، شمار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب نفیر عام ہو جائے تو جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ یہ آیت جو ہے جہاد کے فرض عین ہونے ہی کو بتلا رہی ہے، اور اس مدت میں فرض عین ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ مدت نکل جاتی ہے تو فرض کفایہ ہوتا ہے۔ نفیر عام کا مطلب ہے عام پکار، پیغمبر عام اعلان کر دے یا امیر المؤمنین عام اعلان کر دے تو اس وقت یہ آیت کام دیتی ہے، اور اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر عثمانی میں یہ لکھا ہے کہ جب جہاد نفیر عام ہو جائے تو پیچھے مت ہٹو، اور یہ بھی، اور مولانا ادریس کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی معارف القرآن ادریسی ہے، چونکہ معارف القرآن دو ہیں، ایک تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور ہے، اور ایک حضرت مولانا ادریس کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہاد کے نفیر عام ہونے ہی کی بات ہے یہ۔ اور تفسیر بحر المحیط جو علامہ ابو حیان اندلسی کی تفسیر ہے، علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں، اور بہت سارے اقوال نقل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی، یعنی اس آیت کو کاؤنٹ کیا انہوں نے، کہا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ آیت جب اتری تو یہ حکم منسوخ، یعنی وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین
وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ذرا تفسیر بحر المحیط نے کہا کہ حسن اور اکرمہ وقال الحسن و اکرمہ هو فرض على المؤمنين وعنا به فرض الأعيان في تلك المدة ثم أسق بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. یعنی سورۃ توبہ کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہو گیا ہے تمام مؤمنین کو سب اکٹھے نکل رہے ہیں، کیوں نہیں کوئی جماعت نکلتی دین کی سمجھ کے لیے تاکہ وہ اپنی قوم کو تنبیہ کریں جب وہ ان کے پاس لوٹیں تاکہ وہ گناہوں سے بچیں. تو اسلام یہ آیت تفقہ فی الدین کو بتا رہی ہے، یہ آیت انفروا خفافا و ثقالا کے حکم کو منسوخ کرتی ہے. اور جہاد کے بارے میں فرض کفایہ کا حکم تو پہلے بھی آ چکا ہے، فرض عین کی یہی ایک آیت ہے. یہی ایک موقع ہے کہ جس کے بارے میں خفافوں و ثقالا کا لفظ آیا، اور خفافوں و ثقالا کی جو تفسیر ہے یہ بہت زبردست تفسیر ہے. اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے، چونکہ یہ ایک روایت یہ بھی ہے تفسیر بحر المحیط میں نقل کی گئی ہے، وہ رویہ ان ابن ام مکتوم جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علی ان انفرح. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی ہیں، آبینہ صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مجھ پر یہ ہے کہ میں جہاد کے لیے نکلوں؟ قال نعم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، حتی نظرت یہاں تک کہ یہ آیت اترتی ہے لیس علی الاعمی حرج، کہ اگر کوئی آبینہ جہاد کے لیے نہیں نکلتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال یہ آیت جہاد کے فرض عین ہونے کو بتا رہی ہے، اسی لیے یہاں پر خفافوں و ثقالا کا لفظ آیا ہے. اس کے معنی مختلف ہیں. حسن، اکرمہ اور مجاہد اس کی تفسیر کرتے ہیں شبابن و شیوقن، یعنی جوان اور بوڑھا دونوں نکلے. وقال ابو صالح اغنیاء و فقراء فی الیسر والعسر، یعنی ابو صالح نے اس کی تفسیر کیا ہے مالدار اور فقیر، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں. وقال الاوزاعی، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ اس کی تفسیر کہتے ہیں، چونکہ یہ سارے اقوال علامہ یعنی تفسیر بحر المحیط کے اندر علامہ ابو حیان اندلسی نے نقل کیا ہے، جو ہم ابھی آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں. وقال الاوزاعی رکبانا و مشاطن، یعنی سوار اور پیدل دونوں کے اوپر جہاد فرض ہے. وقیل عکسہ، اور بعض اس کی الٹا تفسیر کرتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم بھی یہی ہے، یعنی مشاطن و رکبانا یعنی پیدل اور سوار، یعنی پیدل وہ کہتے ہیں خفافن، اور ثقالن جو ہے سوار کو لیتے ہیں، اور بعض لوگ خفاف رکبان کو لیتے ہیں اور ثقال جو ہے مشاط کو لیتے ہیں. یعنی رکبان کے معنی سوار اور مشاط کے معنی پیدل. وقال زید ابن اسلم عصبانا و متزوجین، زید ابن اسلم اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں اور جو شادی شدہ ہیں. اور اسی طرح قال جویر، اس کی تفسیر جویر یہ کرتے ہیں اصحا و مرضى، یعنی صحت مند اور بیمار. یہ ہے یہ آیت جس کے بارے میں بہت سارے اقوال مفسرین نے نقل کیا ہے. قال جماعت خفافا من الصلاة اي مقلين فيه وثقالا اي مستكثرين منه،
یعنی حضرات مفسرین کی ایک جماعت قفافن کی تفسیر یہ کرتی ہے کہ جو ہتھیار کے لیے ہاتھ سے کم ہیں، اور ثقالن کی تفسیر کرتی ہے کہ جو ہتھیار کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں. وقال الحکم بن عیینہ وزید بن علی خفافا من الاشغال وثقالا بها، یعنی جو بہت زیادہ مصروف ہیں یا کم مصروف ہیں، دونوں کے اوپر جہاد. وقال ابن عباس خفافا من العیال وثقالا بهم، یعنی جو بال بچوں سے اس میں مشغول ہیں یا بال بچوں میں اگر مشغول نہیں رہتے تو بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بعض مفسرین تفسیر کیا ہے خفاف من الاتباع والحاشیہ ثقالا بهم، یعنی آس پاس کے رہنے والے بھی اور شہر میں رہنے والے بھی. اور بعض نے یہ بھی تفسیر کیا ہے خفۃ الیقین وثقلۃ عند الکراہہ، یعنی یقین کے ساتھ یا اس کو ناپسند کرنے کے ساتھ. اور بعض نے اس کی تفسیر یہ بھی کیا ہے خفافا الی الطاعۃ ثقالا عن المخالفہ، یعنی وہ اطاعت کرتے ہوئے نکلے اور مخالفت سے بچتے ہوئے نکلے. اور بعض نے اس کی تفسیر یہ کیا ہے خفافا الی المبارزہ وثقالا فی المثابرہ، یعنی خفاف کا تعلق مقابلے کے وقت ہے اور ثقال کا تعلق مثابرے کے وقت ہے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور مثابرہ کرو، یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. یعنی ایک تو قتال کے وقت بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، قتال نہیں ہو رہا ہے تب بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے خفافا بالمساریہ والمبادرہ ثقالا بعد التربی والفکر، یعنی خفافن کا مطلب جلد از جلد بغیر سوچے سمجھے. ثقالن کا مطلب ہے کہ سوچ کر کے نکلو، یعنی سوچنے والے بھی نکلے نہیں سوچنے والے بھی نکلے، یعنی سوچنے والے سوچ کر انتظام کر کے نکلے، نہیں سوچنے والے بھی نکل جائے اللہ کے راستے میں. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لائے، سب جمع کر دیا جنگ تبوک کے وقت. پوچھا کیا چھوڑا؟ اہل و عیال کے لیے، اللہ رسول کو چھوڑا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، آدھا مال رکھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دیا لیکن پھر بھی 1/3 مال تھا. تو اہل و عیال کی فکر کرنے والے بھی، سوچنے والے بھی اور نہیں سوچنے والے بھی. وقال ابن زید ذوی صنعۃ هو الثقیل وغیر ذی صنعۃ هو القفیل، یعنی فنکار اور غیر فنکار، یہ بھی اس کی تفسیر ہے. اور بعض نے تفسیر کیا شجعان وہ جبنان، یعنی باہمت اور بزدل سب کے اوپر فرض ہے. اور بعض نے تفسیر کیا ہے مہازیل و سمانن، دبلے پتلے بھی اور ہٹے کٹے موٹے سب پر. اور بعض نے یہ کیا ہے سباقا الی الحرب کالتلیہا وهو مقدمۃ الجیش وثقال الجیش باسرہ، یعنی ہر لشکر کے آگے جو ایک جماعت چلتی ہے، یعنی لشکر کا ایک دستہ چلتا ہے جس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، تو وہ بھی مراد اور اس کے پیچھے رہنے والے بھی مراد. اور ابن عباس اور قتادہ نے اس کی تفسیر کیا النشیط والکسلان، یعنی جن کی طبیعت میں نشاط ہے، چست، اور کسلان یعنی سست، سب کے اوپر فرض عین ہے جہاد. یہ سب اقوال نقل کرنے کے بعد تفسیر بحر المحیط میں یہ بات لکھتے ہیں والجمہور على ان الامر موقوف على فرض الكفايه ولم يقصد به فرض العين. وقال الحسن وإكرمة وفرض على المؤمنين ان بفرض العين تلك المده ثم نسخ بقوله وما كان مؤمن لينفر كافة، یعنی جمہور کہتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن حسن اور اکرمہ کہتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے صرف یہی ایک آیت سے فرض عین سمجھا نہیں جا سکتا
لیکن حسن اور اکرما کہتے ہیں کہ یہ آیت فرض عین کے لیے ہے، پھر یہ آیت منسوخ ہوئی وما کان المؤمنون لینفروا کافہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتنی عظیم آیت ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اور نفیر عام کی۔ اس آیت کی تحریف اگر کوئی جماعت اگر کر رہی ہے اور اس کو جماعت کے نکلنے پر محمول کرتی ہے تو یہ کتنی بڑی تحریف ہے۔ جماعت کے نکلنے کی ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے یہ آیت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس تو یہ ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ حضرت مولانا سعد صاحب جب پڑھ کے آئے تھے تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ آیت کو جماعت کے نکلنے کے لیے استعمال مت کرو، یعنی حضرت مولانا سعد صاحب جو مولانا الیاس جماعت تبلیغ کے فاؤنڈر ہیں، ان کے یہ پڑھ پوتے ہیں، حضرت مولانا سعد صاحب نے یہ بات کہی، جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے بھی ہیں اور مولانا ہارون صاحب کے بیٹے بھی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ آیت جماعت میں نکلنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ جماعت میں نکلنے کے لیے بہت ساری آیتیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو یہ بات کہی گئی جیسا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ مولانا سعد نے جب یہ جملہ کہا تو ان کو لوگوں نے یہ بات کہی، ابھی بیچارے پڑھ کے آئے ہیں، ان کا کتابی ذہن ہے، دعوتی ذہن نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا عوام کی حکومت علماء پر کتنی ہے کہ کوئی عالم اگر صحیح بات کہتا ہے تو اس کے لیے کتنا اس کو پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ کلمت حق عند سلطان جائر افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر کلمت عدل، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، انصاف والی بات، حق بات کہنا افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے۔ تو بہرحال اس آیت کو، یہ اتنی عظیم آیت ہے، اس آیت اور یہ جو نفیر عام والی آیت ہے، اس کو اگر کوئی آدمی کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو میرے نزدیک تو یہ تحریف معنوی ہے، اور تحریف معنوی آج کل بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاسن۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا ہے کہ قرآن سے غلط چیز کو بھی نکال سکتا ہے۔ تو اظہار دین حق کے فریضے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی تحریف سے بچے۔ من مات ولم یحدث بی نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں جہاد کا خیال بھی نہ آئے، وہ نفاق کی موت لے کر مرتا ہے۔ اس حدیث کو پیش کر کے میں کہتا ہوں، جو جماعت میں نکلنے کا خیال نہیں آیا ہے، جس کے دل میں وہ نفاق کی موت لے کر مرے، تو یہ تحریف معنوی ہے۔ ایسے بہت سارے جگہوں پر تحریف معنوی ہوتی ہے، جیسا کہ حوض کوثر کی مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کو پانی پلانا چاہیں گے، وہ قوم تو فرشتے ہٹائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ بھی مسلمان ہیں؟ تو حدیث میں لفظ ہے کہ غیر دینہ، یا آپ کے دین کو انہوں نے بدلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، دور ہو جاؤ۔ اب اس حدیث کو کوئی آدمی اس طرح پیش کرے کہ دین مٹ رہا تھا، لوگ جو دیکھ کر خاموش تھے وہ جماعت کو ہٹائیں گے۔ ارے بھائی دیکھیے، دعوت و تبلیغ ہر ایک پر فرض ہے، چاہے وہ آپ کی جماعت سے جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے۔ امر بالمعروف نہیں المنکر ہر ایک پر فرض ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں، چاہے وہ آپ کی جماعت سے جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے۔ اور دعوت کا مقصد دین اسلام کا غلبہ اسلام کے لیے جو آدمی ایسے تحریف معنوی کرتا ہے، اس کے اندر غلبہ اسلام کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنی جماعت کو غالب کر سکتا ہے، اپنی جماعت کے غلبے کا مزاج تو اس کے اندر آ سکتا ہے، لیکن اسلام کے غلبے کا مزاج اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بھوجل، اور
جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہلکے اور بھوجل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب نکلنے کا حکم ہو چکا ہے تو بہرحال تم کو نکلنا چاہیے، خواہ برضا و رغبت، خواہ بکراہت، خواہ خوشحال ملی میں ہو، خواہ تنگ دستی میں ہو، خواہ ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ، خواہ بے سر و سامانی کے ساتھ، خواہ موافق حالات میں، خواہ ناموافق فق حالات میں، خواہ جوان و تندرست، خواہ ضعیف و کمزور۔ بہرحال یہ جہاد کے نفیر عام ہونے کی آیت ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں ایک اور بات سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ برات کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت سے گزرتے تو فرماتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا ہے، خواہ ہم بوڑھے ہوں یا جوان۔ اس لیے اے میرے بیٹو تم مجھے بھی تیار کراؤ۔ اس پر ان کے بیٹے بولے اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ بھی جہاد کیا، اور دونوں بزرگ بھی دنیا سے رحلت کر گئے، لہٰذا آپ کی طرف سے ہم لوگ جہاد کریں گے۔ تاہم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات پر مصر رہے، چنانچہ آپ نے سمندری سفر اختیار کیا، اور اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس سفر میں آپ کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا، تو لوگوں کو کوئی جزیرہ نہیں ملا جہاں وہ آپ کو دفن کر سکیں۔ آخر 9 دنوں کے بعد انہیں ایک جزیرہ دکھائی دیا جہاں آپ کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی، مگر اس عرصے میں آپ کی نعش ذرا بھی نہیں بدلی تھی۔ اور تفسیر ابن جریر نے اپنی سند سے حضرت ابو راشد حرانی کے واسطے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شہ سوار رسول حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، جو پیرانہ سالی کے باوجود جہاد پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جہاد سے بری کر دیا، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے جہاد آپ پر فرض نہیں رہا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا ہم سورہ برات کہ ہم پر یہ سورہ برات یعنی ہم پر سورہ برات نازل ہو چکی ہے، جس میں یہ حکم آیا ہے انفروا خفافا وثقالا۔ اسی طرح ابن جریر نے ایک دوسری روایت میں حضرت حیان بن زید شرامی یا شراسی کے واسطے سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضرت صفوان بن عمر جو ہمس کے گورنر تھے ان کے ہمراہ جنگ میں نکلے۔ وہاں حملہ کرنے والوں میں سے ایک میں نے ایک معمر بزرگ یعنی ایک عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھا جو دمشق کے رہنے والے تھے۔ بڑھاپے کے سبب ان کے آبرو آنکھ پر لٹک آئے۔ میں ان کی طرف بڑھا اور عرض کیا اے چچا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذورین میں رکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنی آنکھیں اوپر کو اٹھائی اور بولے کہ اے بھتیجے، اللہ نے ہمیں نکلنے کا حکم دیا ہے، خواہ ہلکے ہو یا بھوجل۔ سنو، اللہ جسے محبوب رکھتا ہے اسے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا امتحان لیتا ہے جو صبر اور شکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس درجہ سنجیدگی سے عمل کر کے اسلام کی تحریک لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنے کی مشن لے کر آگے بڑھی، اور اسے حیرت انگیز اور بے مثال فتوحات حاصل ہوئی۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ انفروا خفافا وثقالا اس آیت کی تحریف معنوی سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ میں انٹرنیٹ پر مخاطب ہوں، کسی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ ارے بولنے والے بولتے رہنے دو،
ہم تو یہ نکالیں گے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے وہ اپنا جواب طے کر لیں. اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے وہ جواب طے کر لیں. اس لیے کہ تحریف مانوی اگر کچھ نہیں آپ کو سمجھ رہا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الفوز الکبیر میں تحریف لفظی اور تحریف مانوی کی بحث پڑھ لیجیے. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، پھر اس کی تحریف کرتے سمجھنے کے بعد حالانکہ وہ جانتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے تحریف لفظی اور تحریف مانوی دونوں سے بحث کی ہے. اگر سمجھ میں آ جائے اور آپ اگر اس سے باز آ گئے اچھی بات ہے، نہیں باز آئے تو اللہ کے پاس کیا جواب دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اتمام حجت کے طور پر ہم نے بات واضح کر دی کہ فریضہ اظہار دین حق کو انجام دینے کے لیے تحریف مانوی سے بچنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس سے پہلے 20ویں نشست میں ہم نے یہ بات بھی واضح کی تھی آپ سے کہ حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اسلامی حکومت اور جد و جہد کیا اسلامی حکومت کی. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ آیت ہم نے آپ کے سامنے اس وقت پڑھی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کو مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ یا تو مجھے حکومت عطا. اس آیت کی تفسیر میں دونوں باتیں، یا مجھے حکومت عطا کر یا کوئی حکومت میں کے ذریعے مجھے مددگار بنا دے. عام طور سے یہ تصور ہے ہمارے ذہن میں کہ حکومت کی جد و جہد کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم صرف نماز پڑھتے رہیں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے. غلبہ اسلام یعنی اسلامی حکومت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اللہ کب دے گا، وہ آ جائے گی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. حکومت موعود ہے، اللہ کی طرف سے اس کا وعدہ ہے، وہ وعدہ تو ہے، آ جائے گا. مقصود نہیں ہے ہمارا کہ ہم اسے مقصد بنا کے چلیں. یہ بات غلط ہے. حکومت مقصود بھی ہے اور موعود بھی ہے، اللہ کی طرف سے اس کا وعدہ ہے اور مقصود بھی ہے. مقصود مانے جد و جہد کرنا. جد و جہد کا ذریعہ دعوت و تبلیغ پہلا ہے. آپ کی ساری عبادت میں بھی وہ جد و جہد ہونا ہے جس کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ موعود ہے، ہم کو جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں، تو ہمارا جواب آپ کو یہ ہے جنت بھی موعود ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. جنت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے جو نیک عمل کرے. لیکن جد و جہد بھی تو ہے. وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کی حیثی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. تو دوڑنے کی بات، جد و جہد، تو جیسے جنت مقصود ہے، مطلب ہے ہماری، اور دوڑنے کا حکم ہے اور جنت موعود بھی ہے، ویسے اسلامی حکومت موعود بھی ہے اللہ کی جانب سے، لیکن مقصود بھی ہے. ہم کو جد و جہد کرنا ہے. ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. لیظہرہ علی الدین کلہ. اور جہاں تک رہی بات موعود ہونے کی، وہ تو موعود بھی ہے لیکن مقصود کے ساتھ. آپ کو جد و جہد بھی تو کرنا ہے. جد و جہد نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ ہے. آپ کامیاب ہوئے یا نہیں اس کے اوپر آپ کی پکڑ نہیں ہے. جہاں تک اسلامی حکومت کے موعود کی بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو ہی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، ہے کہ اللہ کی مدد و فتح بالکل نزدیک ہے. لیکن نصر من اللہ و فتح قریب سے پہلے
اللہ کا یہ بھی تو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف نہ کروں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ تم اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، یہ مجاہد کی فوز عظیم کامیابی ہے، کیا اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور دوسری کامیابی جو تم پسند کرتے ہو اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، وبشر المومنین، اور بشارت دیجئے ایمان والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کو دینے کا، مگر قابل آپ بنے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کیا تم یوں سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی جاؤ گے جبکہ ابھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچی ہے اور تمہیں ابھی ہلایا نہیں گیا، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ نے کہا آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو حکومت کا اللہ کا وعدہ ضرور ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جد و جہد نہ کریں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس میں جہاد بن نفس بھی آ گیا، دعوت و تبلیغ بھی، اور قتال بھی آ گیا۔ قتال کی جو شرائط ہے وہ شرائط کے ساتھ ہی فرض ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بغیر شرائط کے فرض ہے ہو جائے۔ اور من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ کیوں جملہ کہا گیا کہ جو جنگ کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے؟ کیا مطلب ہے اس کے کلمہ بلند ہونے کا؟ کہ کلمہ خود بخود بلند ہو جائے؟ کلمہ اگر خود بخود بلند ہونے کی بات ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ آپ اگر اسلام کو مانیں یا نہ مانیں، اسلام ہر وقت بلند ہے، اسلام آپ کا محتاج نہیں، آپ اسلام کے محتاج ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، جو لوگ آپ پر اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں آپ فرما دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق دی اگر تم سچے ہو۔ تو کلمت اللہ العلیٰ کا مفہوم اگر یہ آپ سمجھتے اللہ کلمہ بلند ہے، وہ تو بلند ہی ہے، مگر آپ جد و جہد کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نسبت ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ نے باطل کے کلمے کو نیچا کیا اور حق کا کلمہ بلند کیا۔ لیکن بلند کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ ہے کہ خود بخود بلند ہو جائے تو وہ تو بلند نہیں ہے، آپ کریں نہ کریں۔
ساری دنیا بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانے گی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول اللہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو قرآن و سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ رسول اس دین کو تمام دین پر غالب کرے، اور اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور یہ بات ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ یہ آیت جس زمانے میں اتری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت صحابی نہیں تھے وہ صلح کرنے کے لیے آئے، محمد الرسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ، ہم جھگڑا یہی ہے، یعنی اس صلح نامے کے اندر یہ بات تھی کہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے. اس وقت حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جھگڑا یہی تو ہے، ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنڈیشن کو مانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھ رہے تھے، کہا مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. یہ آپ کا حکم نہیں تھا بلکہ ایک مشورہ اور رائے تھی جس کو آپ سمجھ رہے تھے، یا بربنائے شفقت حکم تھا آپ کا، بربنائے اطاعت نہیں تھا، اس لیے آپ نے انکار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ مجھے ہی بتلا دو، وہ جگہ میں ہی مٹا دیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو اپنے ہاتھوں سے مٹاتے ہیں، اپنے دست مبارک سے. اس کے بعد محمد بن عبداللہ لکھا جاتا ہے. بعد میں سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی پر اپنی اس حرکت پر افسوس بھی ہوتا ہے. بعد میں جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو زندگی پر اس کا افسوس بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ایک تقاضائے بشریت کے تحت تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ سارے حقائق کھلنے کے بعد بھی ابھی میرے رسول اللہ ہونے پر شک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اگر رسول نہ مانے، سہیل کیا ساری کائنات بھی اگر نہیں مانے گی آپ کو کیا فرق پڑے گا. اللہ وکفا باللہ شہید، اللہ کی گواہی کافی ہے آپ کے لیے. محمد رسول اللہ، گویا کہ اللہ کا چیلنج ہے سورہ فتح کے اندر محمد رسول اللہ کو لکھ دینے کا اور رکھ دینے کا کہ سہیل یہاں سے مٹا کے نہیں بتلا سکتے. ساری دنیا آپ کو رسول مانے یا نہ مانے. اسلام ہمارا محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں. تو کلمہ ہے حق تو اگر اس کے معنی خود بخود بلند ہونا ہو تو پہلے سے بلند ہے. وَخَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ایک جگہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارا دین اللہ کا ہو جائے. دین کے معنی غلبہ، قوت و اقتدار کے، یعنی نظام اسلامی کا غلبہ، قانون اسلامی کا غلبہ. اسلام بحیثیت دین کوئی پسند نہیں کرتا، بحیثیت مذہب سب کوئی پسند کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے، اور یہاں فتنے سے مراد غیر اسلامی نظام ہے، غیر اسلامی حکومت ہے. قاتلوا حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے، شرک فی الحکم، غیر اسلامی نظام ختم ہو جائے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے وہ ایسے شریک ہے جنہوں نے ایسا طریقہ کر رکھا ہے جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا. تو بہرحال قانون بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، قانون کو مقرر کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. ہم اقرار کرتے ہیں علیہ اللہ بحکم الحاکمین کا. تو جد و جہد کرنا اور اس کا ذریعہ دعوت و تبلیغ، موعظت و نصیحت، یہ سب ہمارے اوپر فرض ہے. یہی دعوت و تبلیغ سے چاہا جا رہا ہے. دعوت و تبلیغ غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دینا اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینا، یہی تو مقصد ہے کہ تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کا قیام ہو جائے. یہ فکر کے ساتھ آپ کو دعوت دینا ہے، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ دین اسلام کی دعوت صحیح شعور کے ساتھ دینا. تو بہرحال دعوت ہی ایک جد و جہد ہے،
اور اسی کے اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ یہ پلان بنانا ہے آپ کو کیا کہ اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے یہ بات کہی اور تفصیل سے واضح کیا کہ 3 منزلہ عمارت کا پلان بنانا ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اسی کو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ حجۃ الوداع کا خطبہ جو موجود ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کا مقصد، غلبہ اسلام آپ کا مقصد تھا. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ کا جو فتح مکہ اس وقت آپ کا جو خطبہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا نصر عبدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. نہیں کوئی الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے اللہ نے سارے لشکر کو شکست دے دیا. اندازہ کیجئے نبی کے دل میں کتنی توحید کوٹ کوٹ کے بھری تھی. حزم الاحزاب وحدہ. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کرے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ شامل تھے، لیکن سب کے باوجود آپ فرما رہے وحزم الاحزاب وحدہ. تو یہ نصرت سے کیا مراد ہے؟ غلبہ اسلام نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا بات تھی؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میں ضرور غالب ہوں گا اور میرا رسول، اور بے شک اللہ بہت قوت والا ہے اور غالب ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں وہ آیت پیش کی جاتی ہے انا لننصر رسلنا، جو سورہ مومن کی آیت ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. بے شک ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس دن یعنی آخرت میں بھی ہماری مدد ہے اور دنیا کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ مدد ضرور کریں گے، لیکن آپ کو بھی تو کیا کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت آسمان اور زمین میں ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پیروی کرتے ہیں اس نور کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب. فآمنوا باللہ ورسولہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اور یہ بھی کہا الذین اتبعوا الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے، امی ہے، جس کا لقب، جس کے اوصاف کو لکھا ہوا یہ پاتے ہیں تورات میں اپنے پاس. یامرون بالمعروف ینہی عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ ان کے لیے پاکیزگی کو حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور امت کے اوپر سے بوجھ اور توق کو ختم کرتا ہے. فَآمِنُوا
وَيَذَوْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ كَانَتْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور آپ کی مدد کیا اور آپ کو مضبوط کیا اور آپ کی مدد کیا، یہی لوگ کامیاب ہیں، اس نور کی پیروی کیا۔ تو اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے بہت سارے جگہوں میں تمہاری مدد کیا ہے، لیکن یہ بھی تو کہا إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر چکا ہے، جب یہ کہ ہجرت کے وقت جب کفار آپ آ کر غار ثور کو گھیرے ہوئے تھے، اللہ نے اس وقت بھی مدد کی۔ آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی تو کہا کہ آپ کو نبی کی نصرت کرنے کے لیے بھی تو کہا، تو یہی تو جد و جہد ہے۔ تو بہرحال اسلامی حکومت موعود ہے، لیکن مقصود بھی ہے، اور مقصود اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کا قیام ہے، جبھی تو آپ کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، ورنہ نماز، روزہ، تسبیح، ذکر، طواف سب کرتے ہیں، آپ نہیں پیدا ہوئے تھے فرشتے تب بھی کرتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا اگر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی، کہ تن آساں عرشیوں کو ہے ذکر و تسبیح طواف اولا۔ لیقوم الناس بالقسط کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ لوگوں پر انصاف قائم کرے، جو نبی کا کیونکہ بعثت کا مقصد ہے۔ کونوا قوامین بالقسط کا کیا مطلب ہے؟ کھڑے ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے انصاف کو قائم کریں۔ اور فحکم بینہم بما انزل اللہ، ان کے درمیان فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا۔ اور ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون کا کیا مطلب؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سب آیتیں یوں ہی گزرنے کے لیے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، کیا مطلب ہے؟ قائما بالقسط کا کیا مطلب ہے؟ لیقوم الناس بالقسط کا کیا مطلب ہے؟ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی رہا۔ ہر نبی نے اللہ سے ڈرنے کی بات کہی اور اپنی اطاعت کی بات کہی، اور آپ کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا۔ مقصد میں آپ کتنا کامیاب ہوئے یہ اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا، جد و جہد کتنا کیے وہی آپ سے پوچھے گا۔ بعض انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی زمین پر حکومت قائم کی، بعض انبیاء نے نہیں قائم کی، لیکن دعوت و تبلیغ ہر نبی نے کیا۔ اب بعض نبی ایسے بھی ہیں کہ ان کے جھنڈے کے نیچے ایک امتی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں رکھے گا ثواب سے، اور اب یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے جملے کا یہی مطلب ہے کہ جو موجود ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دیں، یعنی شعور کے ساتھ پہنچا دیں۔ شعور سے مراد یہی ہے کہ نبی کی دعوت اور نبی کا مقصد دعوت دونوں کو سامنے رکھیں، کہ اور نبی کی دعوت عقائد کی تبدیلی اور اقتدار کی تبدیلی دونوں ہے، اور یہی جد و جہد آپ کے اوپر فرض ہے۔ بہرحال اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی نشست میں اور بھی چند باتیں عرض کریں گے۔